کو لگاتار سوالوں کے درمیان دیجیے تاکہ ہم دوسرے سامعین جو ہیں ان کو بھی شامل کر سکیں۔ تو ان گزارشات کے ساتھ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ عبدالنور عابد صاحب کو دعوت کہ جو گفتگو فرما رہے تھے وہ جاری رکھیں۔ جی جزاکم اللہ حسن الجزا۔ جب تک سوال نہیں آتے تو میں جو مضمون لے کر آیا تھا میں اس کی طرف آتا ہوں ڈائریکٹ۔ ہاں جی۔ بات یہ ہے کہ جو احادیث کی کتابیں ہیں یا دوسری مفسرین نے جو تفاسیر کی ہیں قرآن کریم کی، وہ آپ دیکھیں تو وہ ایک خاص حالات میں یا اپنے اپنے علم کے مطابق بعض لوگوں نے کی ہیں، یا ان کا جو جمع کرنا ہے وہ اس طرح پوری جو جس کو کہنا چاہیے کہ اپنے اندر علم اور رموز رکھے ویسے نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ساری تفاسیر یا ساری مجموعہ حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ایسی باتوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن میں ایسی باتیں شامل کر دی گئی ہیں جس سے نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان پہ زد آتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہی باتیں جو ہمارے غیر مذہب کے دوست ہیں، لوگ ہیں، وہ ان کو پک کرتے ہیں اور پھر ان پہ حاشیے چڑھاتے ہیں، اور پھر ایک بات کیا سے کیا بن جاتی ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراضات مخالفین کی طرف سے اٹھائے گئے، اس زمانے کی اگر آپ بات کریں، جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے تو عیسائیت بھی پورے زور کے ساتھ اسلام کے خلاف تھی، اسی طرح ہندو جو تھے وہ بھی بڑی زور کے ساتھ اور بڑی پاور کے ساتھ اسلام کو نابود کرنے کی تگ و دو میں تھے۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علم جہاد تھا وہ بلند کیا تھا۔ تو اسی قسم کے بعض چیزیں ہیں جو پرانے مفسرین نے لکھ دیں اپنے حالات کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اور اس کا فائدہ جو غیرز جو لوگ تھے مسلمان ان کو بہت ہوا، اور انہوں نے پھر ان کی تشہیر بھی کی، مسلمانوں میں پھیلایا بھی، اور آج تک جو ہے مختلف پیرائے میں وہ اعتراض کیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی عمر کا معاملہ جو ہے، اس کا جو اعتراض مسلمانوں پہ کیا جاتا ہے، وہ بعض اوقات ہمارے جو سادہ لوگ مسلمان ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، وہ بجائے اس کے کہ چپ رہ جائیں اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ اور اسی طرح جب آپ مختلف علماء کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کی تشفی نہیں ہوتی، تو پھر اینڈ جو بنتا ہے اس کا یہ ہے کہ پھر انسان آہستہ آہستہ ان باتوں کا اثر قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس معاشرے میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، خاص طور پہ اسکول اور یونیورسٹیز کے جو معاملات ہیں، ہمارے بچوں کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم جتنے مرضی یہ بات کر لیں کہ اچھے اسکولوں میں جا رہے ہیں یا اچھے کالجز میں ہیں، وہ بڑی اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، جہاں تک وسائل ہیں ضرور کرنا چاہیے، لیکن میں ساتھ عرض کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے دینی معاملات ہیں وہ بھی ہمارے بچوں کو آنے چاہیے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر میری کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ لگے تو میں دوبارہ بھی بیان کر دوں گا، لیکن کوشش یہ کریں کہ اس کو ایک دفعہ پہلے سن لیں، اور اس کے بعد پھر اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو حل کر لیں۔ حضرت عائشہ کے متعلق جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی جب شادی ہوئی تو بعض روایات کہتی ہیں کہ وہ، یعنی کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب 6 سال کی بچی سے آپ نے شادی کر لی۔ بعض معترض یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے 7 سال کی عمر میں، حضرت عائشہ کی جب 7 سال کی عمر تھی اس وقت کی۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے 9 سال کی عمر میں جب حضرت عائشہ تھی ان سے شادی کی، اور بعض جو ہیں وہ 14 سال کی عمر بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال اصل میں جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ 6 سال والی 7 سال والی اور 9 سال والی جو روایات ہیں وہ بالکل غلط ہیں، اور تھوڑا سا اگر اس پر تفکر کیا جائے تو یہ وہ اعتراض ہے ہی نہیں جو آپ کسی بھی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہر معاشرے کا، ہر قوم کا بعض نارمز ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق بعض معاشرے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم اگر آج کے حوالے سے بات کریں تو 12 سال، 13 سال، 14 سال، 16 سال، تو ایسے ملکوں میں بھی شادی کی اجازت مل جاتی ہے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں 1400 سال پہلے کی،
شادی کے لیے جو عمر سمجھی جاتی ہے لڑکی کی وہ بلوغت کی عمر ہے، اور لڑکی اس وقت بالغ سمجھی جاتی ہے جب وہ کچھ نہ کچھ عقل و شعور رکھ لے اور وہ اپنے جو مینسٹریشن ہے اس یعنی کہ بلوغت تک پہنچ جائے. تو یہ وہ بالعموم باتیں ہیں جس سے ہم کسی معاشرے میں یا کسی پرانے علاقے میں یا کسی بھی علاقے میں بلوغت کی عمر کا جائزہ لے سکتے ہیں. یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں بھی جو لڑکیاں ہیں بعض اوقات 9 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، بعض اوقات 11 سال کی عمر میں اپنے جو بلوغت ہے اس تک پہنچ جاتی ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو صرف عرب میں اس زمانے میں، یہ آج بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. دوسری بات میں آپ کے سامنے جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی پرانی روایت سے، کسی بھی دشمن سے، دیکھیں اس وقت اسلام پنپ رہا تھا، اسلام بڑی کمزوری کی حالت میں شروع ہوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طفیل تھا اس کے نتیجے میں اسلام پورے عرب پر چھایا ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے کونوں کونوں تک اسلام کا پیغام پہنچا ہے. اس زمانے میں کسی ایک مخالف کی طرف سے بھی یہ اعتراض نہیں کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمر میں حضرت عائشہ سے شادی کی ہے. گو کہ وہ روایات بے شک غلط ہیں، نہ 6 سال والی ٹھیک ہے، نہ 7 سال والی ٹھیک ہے، اور نہ ہی 9 سال والی ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو درست مان بھی لیں تو سب سے پہلے جس کا جواب دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے کے کسی ایک مخالف نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ آپ ایک چھوٹی بچی سے شادی کر رہے ہیں. اس چیز سے 2 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. نمبر 1، اگر ہوئی ہے شادی، جو کہ نہیں ہوئی، جو کہ بالکل نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو اس زمانے کے نارم کے بالکل مطابق تھی، اور دوسری اس کی توجیہ ہے کہ وہ شادی اس عمر میں ہوئی ہی نہیں، اسی وجہ سے اعتراض نہیں ملتے. تو یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ یہ اس زمانے میں جائے آر نہیں تھا. پھر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے ہیں. وہ میں آپ کو ایگزیکٹ عمریں بھی ان کی جو بیٹیاں تھیں جن میں انہوں نے شادیاں کی ہیں اپنی بیٹیوں کی، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. وہ بھی 12 سال کی عمر میں یا 11 سال کی عمر میں ملتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دیا تھا. اب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود وہی فیل کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے معاملے میں، اور باہر سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی تو حضرت عائشہ کی عمر 12 سال تھی، تو پھر اس میں کسی قسم کا اعتراض نہیں بنتا. اور اعتراض صرف وہاں پہ بنے گا جہاں پہ تعصب ہوگا یا صرف اعتراض برائے اعتراض ہوگا. تو یہ وہ تمہید ہے. اب میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ 6، 7 یا 9 سال والی روایت ٹھیک کیوں نہیں ہے. اس ضمن میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو 2 روایات ہیں یہ حضرت عائشہ سے مروی ہیں. ایک روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر 9 سال تھی، یا میری رخصتی جب ہوئی تو میری عمر 9 سال تھی. پھر حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو میری عمر 6-7 سال کے قریب تھی. اب یہ تصویر کا ایک رخ ہے جس کے اوپر بنیاد کھڑی کر کے جو ہمارے مخالفین ہیں وہ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، اور ایک غلط قسم کی پکچر جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک بات ایک اور بھی پیش کر دوں کہ جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے اس زمانے میں تواریخ کا یاد رکھنا نہیں ہوتا تھا. مثلا آج بھی آپ کسی پرانے بزرگ سے پوچھیں کہ بزرگوں تسی کدوں پیدا ہوئے ہو یا کب پیدا ہوئے ہیں، تو وہ آپ کو کسی تاریخی واقعے کے ساتھ اس کو باندھ کے بتاتا ہے. مثلا ہمیں خود ہوش میں یاد ہے اگر کسی بزرگ سے بات پوچھنی کہ آپ کب پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے کہنا ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی تھی تو اس وقت میں چلنے کے قابل تھا، یا اس وقت کی مجھے تھوڑی تھوڑی ہوش ہے. تو اس سے پھر اندازہ لگاتے ہیں کہ اگر میری عمر اس زمانے میں 5 سال تھی، 6 سال تھی یا 10 سال تھی تو اب میری عمر یہ ہے. یہ تو ہمیں اس زمانے میں بھی ملتا ہے، اور میں اگین وہی بات کروں کہ ہم بات کر رہے ہیں 1400 سال پہلے کی. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس زمانے میں ایکوریٹ کسی کی تاریخ
کا کرنا، یہ بعد کے جو محققین تھے انہوں نے مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے یہ، تو بعد کے جو محققین ہیں انہوں نے اپنی جو بنیادیں ہیں وہ استوار کی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے یہ باتیں، اس زمانے میں تاریخ پیدائش نہ رکھی جاتی تھی۔ مثلا اس زمانے کی آپ بات لے لیں، حضرت مسیح علیہ السلام پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی تاریخ جو ہے وہ پیدائش کی وہ مختلف سن بتائے ہیں۔ اس کی وجہ بھی بالکل یہی ہے کہ اس زمانے میں بھی اس طرح ریکارڈ نہیں رکھا جاتا تھا جس طرح آج آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ بن جاتے ہیں پیدائش کے ساتھ ہی۔ پھر دوسرا، حضرت مسیح علیہ السلام کا تو چونکہ بعض مخالف ہیں، میں آپ کو ہی ایک مثال دے دیتا ہوں علامہ اقبال کی۔ ان کی تاریخ پیدائش کے متعلق بھی جو زندہ رود ان کے بیٹے نے لکھی، اس کے اندر روایات موجود ہیں کہ صحیح اور حتمی طور پر نہیں پتا کہ والد صاحب کب پیدا ہوئے تھے، تو مختلف تخمینے ہیں جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک سیٹ کی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا زمانہ اگر پیچھے لے لیں تو اس زمانے میں تواریخ کو اس طرح قائم رکھنا وہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت عائشہ کا یہ فرمانا کہ میں 9 سال کی عمر کی تھی جب شادی ہوئی تھی، تو وہ ایک ان کی اجتہاد لیا جا سکتا ہے، ان کی رائے لی جا سکتی ہے، لیکن حتمی طور پر اس پہ بات نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جگہ وہ یہ کہتی ہیں، حدیث کے اندر ہے کہ میرے جب نکاح ہوا تو میری عمر 7 سال تھی۔ اب نکاح ہوا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 ہجری میں۔ اگر حضرت عائشہ، اب اس کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں لیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہے وہ 2 ہجری میں ہوئی ہے، تو یہاں پہ میں اپنے سامعین کے سامنے پیش کروں کہ 14 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ آئے ہیں، اور پھر پہلا سال اور دوسرا سال جو شوال ہے، آخری مہینوں میں، آخری سے تیسرا اسلامی مہینہ، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رخصتانہ عمل میں آیا ہے۔ تو اب یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا حساب کریں تو نکاح ہوا حضرت عائشہ کا 10 ہجری میں، ٹھیک؟ اس وقت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری عمر تھی 10 سال۔ ہجرت ہوئی ہے جناب آپ کی 14 ہجری میں، تو 10 ہجری اور 14 ہجری یہ بن گئے 4 سال، اور اسی طرح میں نے یہ عرض کی کہ دوسرے سال میں جا کے، یعنی کہ 2 ہجری میں، 14 نبوی اور یہاں پہ 2 ہجری ہے، 2 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے حضرت عائشہ سے۔ تو یہ نکاح کے بعد بنتے ہیں 4 سال مدینہ کے اور 2 سال مکہ کے، یہ بن گئے 6 سال، 7 اور 6 13 سال۔ تو اگر حضرت عائشہ ہی کی لی جائے، اور اس میں اگر آپ کچھ مہینوں کو، مثلا بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ چونکہ ایگزیکٹ 14 ہجری میں نہیں ہوئی بلکہ تھوڑی سی پہلے ہو گئی، یا 2-4 مہینوں کا مارجن بھی رکھ لیں، تو کم از کم 12 سال حضرت عائشہ کی عمر بنتی ہے جب حضرت عائشہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تھی، اور یہ اس زمانے میں ان حالات کے مطابق عین جائز تھا، اور لوگ ان عمروں میں شادیاں کیا کرتے تھے۔ میں دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان عمروں میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی۔ پھر تیسری بات میں دوبارہ عرض کروں گا کہ اس زمانے میں کسی مخالف کی طرف سے یہ اعتراض نہیں اٹھا کہ حضرت عائشہ سے کم عمری میں شادی کر لی۔ تو یہ ایک جواب تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب میں دوسرا تاریخی لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عائشہ کی جو تاریخ پیدائش ہے، جو بعد میں نے جیسے کہ عرض کی کہ بعض محققین نے یہ ثابت کیا ہے کہ کب پیدا ہوا، تو حضرت عائشہ کے متعلق ابن سعد جو کی ایک کتاب ہے ابن سعد کے نام سے، انہوں نے حضرت عائشہ کی جو پیدائش کا سن نکالا ہے وہ 4 ہجری بتایا ہے، 4 نبوی بتایا ہے، یعنی کہ نبوت کے 4تھے سال میں حضرت عائشہ پیدا ہوتی ہیں۔ اب اگر حضرت عائشہ 4 نبوی میں پیدا ہوتی ہیں تو 14 نبوی میں، جیسے میں نے عرض کی کہ ہجرت ہے، تو ہجرت کے وقت حضرت عائشہ کی عمر تھی 10 سال۔ بالکل سادہ سا حساب ہے۔ اور پھر میں نے بعد میں عرض کی تھی ایک اور بات کہ مکہ میں جب گئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے 2 سال بعد، یعنی کہ دوسرے سال میں شوال کا مہینہ بنتا ہے، یعنی کہ جب ہجرت ہو چکی تو اس کے 19 مہینے کے بعد، 2 سال سے کچھ کم، اس میں حضور کی حضرت عائشہ کے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ تو یہ 10 سال پیدائش سے ہو گئے جب حضرت عائشہ نے ہجرت کی ہے، اور 2 سال اس کے اوپر ایڈ کریں تو یہ بھی 12 سال بنتے ہیں۔
تو یہ دونوں وہ روایات ہیں جو بالکل اٹل ہیں، اور اس کا جو توڑ ہے وہ مخالفین کے پاس بالکل نہیں ہے۔ تو یہ جو اعتراض کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق کہ آپ نے کم عمری میں شادی کر لی، 9 سال تھی عمر یا 6 سال تھی یا 7 سال کی، یہ ساری کی ساری روایتیں جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں، اور کسی بھی اعتبار سے یہ جو ہیں وہ قابل استناد نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وہ پہلا اعتراض تھا جو مخالفین کی طرف سے کیا جاتا ہے، اس کا میں نے آپ کے سامنے جواب دیا ہے۔ پھر میں نے یہ آپ سے یہ بات کی تھی کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹیوں کی جو شادیاں ہیں وہ کم عمری میں کی تھیں۔ اس کے بارے میں ایک کتاب سے اقتباس آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہم کے پہلے نکاح ان کی بہت چھوٹی عمر میں کر دیے تھے۔ حضرت رقیہ کا دوسرا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور جب شادی ہوئی تو حضرت رقیہ کی عمر 12 سال سے کم تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 نبوی میں جب اپنے شوہر حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ یہ تاریخ الخمیس کا حوالہ ہے، بڑی مستند کتاب ہے تاریخ کے حوالے سے، اس میں اگر آپ حضرت رقیہ کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ حوالہ وہاں سے مل جائے گا۔ تو ایسا عمل جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، اور اسی پہ اگر آپ کی خود کی شادی اس عمر میں ہوئی ہے تو پھر اعتراض کیسا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ شادی کے وقت آپ کی عمر بہرحال 12 سال سے کم تھی۔ ظاہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹیوں کے نکاح اور رخصتانے کیے تو اس وقت ان کی عمریں حضرت عائشہ کے رخصتانے کی عمر سے بھی چھوٹی تھیں یا اس کے لگ بھگ تھیں۔ پس جو لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے جب شادی کی تو ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، ان کا اعتراض مذکورہ بالا شواہد کے آئینے میں دیکھا جائے تو قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ وہ یا تو بغض اور تعصب کی بنا پر ہیں یا اس زمانے اور معاشرے کی اقدار اور حالات کو نہ جاننے کے نتیجے میں کم علمی پر مبنی ہیں، لہٰذا بے بنیاد ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ تو بہرحال اس پہ جو اعتراض مغربی دنیا میں بعض پادریوں کی طرف سے یا بعض لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ اس کا اچھی طرح جواب دے سکتے ہیں۔ ہماری جو ویب سائٹ ہے الاسلام.org، وہاں پہ اگر آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکشن میں جائیں، وہاں پہ کتابیں موجود ہیں، وہاں پہ سیرت خاتم النبیین بھی پڑھی ہوئی ہے جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم.اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف کردہ ہے۔ اس کے اندر یہ تمام معلومات آپ کو مل جائیں گی، تاریخی لحاظ سے کتابوں کے نام بھی آپ کو مل جائیں گے۔ مزید معلومات کے لیے آپ یہ کتاب جو ہے ضرور کنسلٹ کر سکتے ہیں۔